الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور احسان نہ کرو کثرت چاہنے کے لیے اور اپنے پالنے والے کے لیے صبر کیے رہو۔ آج ہماری سورہ المدثر کی آیہ مبارکہ نمبر 7 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ درس مبارک میں کل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو باتوں کا ذکر ارشاد فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ آپ اپنے لباس کو پاک فرمائیے، پاک رکھیے، اور بتوں کی ناپاکی سے لوگوں کو دور فرما دیجیے۔ اس پر تفصیل سے آپ نے تفسیر سماعت کی۔ اس کے بعد اب اس آیہ مبارکہ نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور ایک جو معاشرتی رویہ ہمارے ہاں آج یہاں بھی ہے، اس زمانے میں عرب میں بھی یہ ایک روایت چلتی ہوتی تھی، اور ظاہر ہے بظاہر تو براہ راست خطاب جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن حقیقت میں پوری انسانیت کے لیے آپ کے جتنے اللہ کے یہ پیغامات ایسے ہیں جس میں آپ کو خطاب کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ قطعاً مت سوچئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے اپنی مخلوق کو خطاب فرما رہا ہے۔ درمیان میں جو وسیلہ ہیں، جو ذریعہ ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اس کا یہ انداز ہے کہ اس نے یہ باقی تو مسائل جو ہیں یہ ظاہر ہے عقائد کے ہیں یا اصولی ہیں یا فروعی ہیں، یہ مسائل سارے بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اللہ کی توحید تو کائنات کا سب سے بڑا اہم ترین عقیدہ ہے اور اصول ہے، اس جیسا تو کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کو بھی بیان کروایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی اپنے محبوب کی زبان سے ادا کروایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب اس نے اپنی توحید کو، اپنے واحد ہونے کو، اپنے ایک ہونے کو، وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کروایا لوگوں میں، تو اپنے حبیب کی لسان اثر سے ادا کروایا، تو باقی چیزیں تو ظاہر ہے توحید کے مقابلے میں بہت نیچے رہ جاتی۔ توحید تو سب سے فائق ہے اور سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اب یہاں بھی اسی طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ایسا نہیں فرماتے تھے، لیکن چونکہ وہاں عرب کا کلچر ایسا تھا، عربوں کا مزاج ایسا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خطاب اپنے حبیب کو فرمایا، پیغام عربوں کو بھی دے دیا، اور قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو بھی عطا فرما دیا۔ اور میں کسی پر احسان اس لیے مت کرو کہ اس کے بدلے میں وہ تم پر زیادہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ جیسے عام طور پر لوگوں میں ہوتا ہے کہ کسی کو جناب یہ چیز دے دو، یہ پیسے دے دو، یہ مال دے دو، یہ تحفہ دے دو، یہ فلاں چیز دے دو، تو جب اس کے بعد ظاہر ہے یہی نوبت میرے اوپر بھی آنی ہے، تو یہ جب مجھے دے گا تو اس سے زیادہ کر کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کو حرام فرما دیا، اس بات کو ناجائز فرما دیا، حرام قرار دیا۔ اب رہا باقی عام مسلمانوں کا معاملہ، تو اس میں ابھی میں تقریباً کوئی 10-12 تفاسیر میں مختلف مفسرین کی آراء کو پڑھا۔ اب تمام کی آراء کا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ علماء اور مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو حرام اور ناجائز قرار دے دیا گیا، باقی عوام کے لیے حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے۔ حرام تو نہیں ہے، ظاہر ہے حرام تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس پہ نص قطعی آ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو نص قطعی آ گئی، لیکن عوام کے لیے جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے حرام قطعی تو نہیں ہے ایسا، لیکن
تمام نے اس رائے کا اظہار کیا کہ مکروہ اور ناپسندیدہ ضرور ہے کہ آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی اور چیز دے رہے ہیں اور آپ کی نیت میں یہ ہے کہ جناب جب یہ مجھے دے گا تو اس سے تھوڑا سا زیادہ کر کے دے گا۔ یہ کلچر ہے ہمارے یہاں، ایسا چل رہا ہے عام طور پہ، ذہنی یہی ہوتا ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ یہ آیہ مبارکہ کا اصل میں قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک قرآن کا باطن ہوتا ہے۔ اب اس کا باطن کیا ہے، اس کا اصل وجہ کیا ہے، لوجک کیا ہے کہ قرآن اس بات پر کیوں زور دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو لالچ سے پاک کیا جائے اور ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے اور للہیت کے لیے کیا جائے، اس کے لیے انسانوں کو تیار کیا جائے۔ اصل مقصد اس میں یہ ہے، یہ نہ ہو کہ آپ جو بھی کام کریں تو اس میں لالچ سے کیا ہوا بہت اچھا اور خوبصورت اور نیک کام جو ہے وہ اپنی اس حیثیت کو جو ہے اور اپنے مقام کو کھو دیتا ہے جو بغیر لالچ کے کام ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو تحفہ دیا، تحفہ دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تحافوا تحابوا، لوگوں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے تمہاری محبتیں بڑھتی ہیں۔ یہ تو سنت رسول ہے، تحفہ دینا چاہیے، اس کے لیے حد نہیں ہے کہ جناب اتنا تحفہ ہو۔ یہاں تک بھی ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے محبت کے ساتھ اپنے کسی بھائی کو ایک کھجور تحفے میں بھیج دی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تحفہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے۔ حدیث پاک ہے وَلَوْ كَانَ بِالتَّمْرِ، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح خوشبو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند تھی، فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو خوشبو دے دیتا ہے اور وہ تحفے کے طور پہ اس کو دیتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو، فرمایا اس تحفے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبولیت ہے اور وہ تحفہ بھی تمہارے درمیان آپس میں بڑی محبت پیدا کرے گا۔ ہمارے یہاں مشرقی روایات میں اور ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک اردو میں جملہ بولا جاتا ہے کہ تحفہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اصل میں اسی کی وضاحت ہے، وہ عربی میں اور یہ اردو میں بات ہے کہ کوئی بھی تحفہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ جو کسی کو محبت کے ساتھ کسی کو چھوٹا سا بھی تحفہ پیش، چاہے وہ ایک چھوٹی گولی ٹافی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں ظاہر وہ کھجور عام تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کا نام لے دیا۔ ہمارے یہاں مطلب ظاہر ہے کھجوریں نہیں، ہمارے یہاں اس انداز سے، تمہارے یہاں یہ گولیاں ٹافیاں کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، یہ عام بڑی ملتی ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو وہ ایک ٹافی بھی محبت کی خاطر تحفے کے طور پہ دے دیتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ محبت کے ساتھ تحفہ پیش کیا جائے۔ تو اس بنیاد پر مقصد اصل کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، جو بھی کام کرو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، بس اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اور اس کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے۔ اور یاد رکھنا، جب انسان کے دل میں انسان شہرت سے، اپنے نام سے، اور لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگوں کے دل میں یہ ہوگا، یہ بڑی چھوٹی اور عارضی چیزیں ہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لمحے تک وہ بات لوگ اچھا کہیں پھر چھوڑ دیں، پھر اس بات کو لوگ کسی اور زاویے میں لے جائیں، تو کیوں نہ انسان وہ کام کرے اور کیوں نہ انسان اس مالک کو راضی کرے جس کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، جس کی رضا سب سے بڑھ کے ہے، جس کی خوشی سب سے بڑھ کے ہے۔ ایک لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ اچھا کہیں گے، اس کے مقابلے میں یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ اچھا کہے، اللہ اچھا فرمائے۔ اور اللہ اچھا کب فرماتا ہے؟ جب انسان اس چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے کہ جناب مجھے لوگ اچھا، یہ وہ اس چیز سے وہ نکل کے وہ کہتا ہے نہیں، میں جو کر رہا ہوں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور پھر یاد رکھیے، جس پر اس کا مالک راضی ہو جائے ساری دنیا خود ہی راضی ہو جائے گی۔ بڑا واضح ہے، جس پر مالک راضی ہو گیا اس پر ساری دنیا ہی راضی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں، اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے، فرمائن اذا احببت،
جب میں کسی شخص سے محبت کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ فَيُنَادِ فِي السَّمَاوَاتِ، میں آسمانوں میں ندا کرتا ہوں. فَقُلْتُ الْمَلَائِكَةُ، ایک روایت میں آتا ہے فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ، میں جبریل سے کہتا ہوں یا جبریل انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. فَيُنَادِ فِي الْمَلَائِكَةِ، جا فرشتوں میں اعلان کر دے فَأَحِبَّهُمْ، تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ فرماتا ہے میں ملائکہ سے اعلان کر، ملائکہ میں اعلان کرواتا ہوں جبریل علیہ السلام سے، اے جبریل اعلان کر دے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَلْقَيْتُ الْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، فرمایا پھر اس کی محبت میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، لوگوں کی محبت اس میں پڑ جاتی ہے. آپ نے دیکھا جتنا بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، کیا ہوتا ہے جو ان سے ملے، ایک دفعہ ملے، کوئی نہ تعلق نہ رشتہ، لیکن اس کا نام اس کے دل میں ایسا راسخ ہو جاتا ہے. یہ اس بندے کی وجہ سے نہیں ہوتا، حقیقت میں یہ محبت کون ڈالتا ہے؟ میرا اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس لیے نظریہ ہم نے یہ رکھنا ہے، جو بھی ہم نے نیک کام کرنا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. آگے فرمایا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. اب یہ ایک آیت وضاحت ہے پچھلی 5-6 آیات کی. کیا ہوا؟ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ پر تکالیف آئیں گی تبلیغ دین میں، آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا. اور جتنی آپ کو تکالیف آئیں، اس پر کئی بار پیچھے قرآن میں دروس بھی گزر آئے، اس پر بات بھی ہوئی، اس پر کئی خطبات بھی ہم نے سیرت النبی کے عنوان سے رکھے کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین میں جتنی مشکلات آئی ہیں باقی تمام انبیاء رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں آئی. اور ایک مفسر نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی مصیبتوں، مشکلات اور مصائب کو تبلیغ دین میں جو انہوں نے برداشت کی اگر اکٹھا کیا جائے تو آقا علیہ السلام کی مصائب و آلام اور مصیبتیں پھر بھی سب سے زیادہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی لاجک ہے، بڑی اہم وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ باقی نبیوں کی جو امتیں تھیں نا، جب وہ ذرا بہت ہی زیادہ ہوتی نا، یہ خرابی پہ آتی تو خود ہی نبی کہتا اے اللہ انہیں تباہ کر دے، یا اللہ یہ قوم نہیں سدھر رہی، یہ بگڑ گئی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی، اے اللہ ان پہ عذاب اتار دے. اللہ ان کی دعا قبول فرماتا، ظاہر اس کے نبی تھے، رسول تھے، دعا قبول ہوتی اور فوراً کیا ہوتا؟ صبح اٹھ سے اللہ کے عذاب میں ختم، قوم ختم، نئی قوم، نیا رسول، نیا نبی، ایسے چلتا ہے سلسلہ. بلکہ ایک ہی زمانہ میں کئی انبیاء کرام، ایک ہی وقت میں کئی انبیاء کرام اور کئی اقوام علاقوں میں تباہ ہو جاتی. لیکن سید المرسلین، سید الانبیاء، محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء، آپ نے بد دعا کیا کرنی تھی؟ آپ کے پاس تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے فرمایا تھا تباہ کر دوں، فرمایا نہیں، چھوڑ دے، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں بہتر ہو جائیں. سبحان اللہ. اتنی شفقتیں، اتنی محبتیں، اتنی رحمتیں اور اتنی عنایات، اور پھر اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا کہ پیارے حبیب واقعی تیری جو شفقت اور محبت ہے نا اور تیری رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے نہیں، صرف عالم کے لیے. اب عالم میں کیا کیا ہے؟ سب کچھ ہے، عالم میں سب کچھ ہے، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، خزند ہیں، درند ہیں، یہ ملائکہ ہے، سب کچھ ہے، انسان ہے، سب کچھ ہے. اور یہی وجہ تھا کہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف انسان نہیں، اپنی مصیبتیں لے کر جانور بھی آیا کرتے تھے. اونٹ نہیں آ گیا تھا روتا روتا ہوا،
حضور اٹھ کے گیا اور شفقت فرمایا اور اس کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھا اور اس نے اپنی زبان میں بات کی. سرکار ظاہر ہے آپ تو ساری زبانیں سمجھنے والے ہیں. سرکار نے اس کے مالک کو بلایا, فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے, بوجھ زیادہ لاتا ہے, کھانے کو کم دیتا ہے, آئندہ خبردار ایسا کیا, اس کا خیال رکھا گیا. یہ کیا ہے؟ پتا تھا اونٹ کو بھی یہ وہ دربار ہے جہاں پر سب کی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کیا جاتا ہے. تو اب فرمایا گیا پیارے حبیب یہ جو تکالیف آ رہی ہیں, جو مصائب و آلام آ رہے ہیں, جو آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں, آپ بہت صبر کریں, لیکن والی ربی کا فصبر, ان تمام چیزوں پر اللہ کی رضا کے لیے آپ صبر کیجئے. اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ اللہ کے راستے میں جب آپ نکلتے ہیں تو بہت ظاہر مشکلات آتی ہیں, تکالیف آتی ہیں. یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے, یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں. ظاہر ہے یہ راستے پہ چلنے کے لیے سارے انبیاء کو بھی مصائب و آلام سے گزرنا پڑا, رسولوں کو بھی گزرنا پڑا. تو ظاہر ہے جو بھی اس راستے پر آئے گا, یہ دیار عشق کا جو راستہ ہے یہ کوئی آسان تو نہیں ہوتا, ظاہر ہے مشکل ہے. تو لیکن اس میں کیا کرنا؟ صبر کرنا. صبر کرنا یہ ہے کہ جب صبر کرو گے تو پھر اللہ کا بہت بڑا انعام تمہیں نصیب ہوگا. اور وہ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے, ان اللہ مع الصابرین. صابر کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہوتی ہے, اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ بتائیے, جس کو اللہ کا سنگم مل جائے, جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے, اور جس کے ساتھ اللہ کی معیت اور رضا ہو جائے, اسے پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صبر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات پہ برداشت کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو بھی کام کریں جو پہلی آیت میں حکم دیا گیا, ہم للہیت کے جذبے سے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, اور اس سے اور واپس کسی اور لوگوں کی دکھاوے کے لیے یا لوگوں سے زیادہ اضافے کی توقع کی بجائے نہیں, بلکہ اپنے مالک سے اضافے کی توقع رکھتے ہوئے وہ کام کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.